بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھٹو۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے اور سب سے بڑھ کر حیدرآباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ 18 اکتوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے، تاریخی جلسہ بنا دیا۔ ہم آج 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک منشور کے ساتھ واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی، پاکستان میں اس وقت ایک عامر راج کر رہا ہے، اس عامر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی، کپڑا اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے۔ اگر بی بی آئی تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کی وزیر اعظم اس لیے بننی تھی کہ جب بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی۔ شہید بی بی جب آئی تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کو ختم کرنا موجود تھا، اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا۔ ایک اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی، اور آپ کی محنت کے نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کے کارکن کی جدوجہد کے بعد ہم 18ویں ترمیم کی صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درآمد کر کے صوبہ سندھ کو، صوبہ پنجاب کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پختونخوا کو اپنے حق دلوائے تھے۔ اسی منشور میں، اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفاقی عدالت بنانی تھی، اور اس وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی، اور اس وفاقی عدالت نے جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا۔ اس وفاقی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا، اور اس وفاقی عدالت پہ وہ 1 یونٹ کی سوچ توڑ کے، وہ 1 یونٹ ہم نے صوبائی اسمبلیز کے تھرو توڑوائے، وہ 1 یونٹ ہم نے پارلیمان میں سینٹ آف پاکستان بنا کے پارلیمان سے وہ 1 یونٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیا تھا، اور یہ شہید بی بی کی مطالبہ تھی کہ وہی 1 یونٹ کا کانسیپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ جائے۔ اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ، شہید بی بی کا یہ نظریہ، یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئے کہ جتنا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی، کوئی اور نہیں جانتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان کے بننے سے لے کے پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا، اس عدالت نے جس نے عامر کا راستہ روکنا تھا، اسی عدالت نے عامر کا راج کو ربر سٹیمپ کیا، اسی عدالت نے عامر کو یہ اجازت دی، غیر آئینی اجازت دی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے۔
शहीद बीबी इनके असलियत जानती थी। वो जानती थी कि जब भी मौका आया तो इन्होंने आमिर के साथ दिया, आवाम के साथ नहीं दिया। जब भी मौका आया इन्हीं जज साहिबान ने आमिर के साथ दिया, दस्तूर के साथ नहीं दिया, आइन के साथ नहीं दिया। तो यही वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फैसला कर चुकी थी, वादा कर चुकी थी कि मैं आईनी अदालत बना के रहूंगी। और अगर 18 अक्टूबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, तो उन शोहदा ने सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और उसके बाद उनके जान की कुर्बानी, उनके शहादत उसी कैंपेन का हिस्सा था, उसी इंतखाबात का हिस्सा था, उसी मंशूर, उसी नजरिया जो अपनी कायद की थी, जिसमें हमारा आईनी अदालत, चारों सूबों के बराबरी के नुमाइंदगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कंपोनेंट मौजूद था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को यह खुश खबरी देना चाह रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया, हमने में किया था। आपका हुकूमत आए 2008 से लेके 13 तक हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। अब मैं वजीर आजम नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं। ये लोग जो तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। तो मैं पूछता है क्यों? जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फला कहता है ना। अब ये जो वफाकी अदालत है, ये जो आईनी अदालत है, ये जो बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा है, 1 यूनिट का खत्म करने मुतालबा है, पाकिस्तान के अवाम इस मुतालबा के साथ खड़े हैं। और मैं पूरा पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा हूं कि आए हैदराबाद के ये थका हुआ समंदर को देखे, हैदराबाद के अवाम के ये हुजूम को देखे, इन सब का मुतालबा है कि ना खपे 1 यूनिट ना खपे। इन सब का मुतालबा है कि बराबरी का नुमाइंदा हो। इन सब का मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फौरी और जल्दी इंसाफ इन अदालतों से मिलना चाहिए। यह मुतालबा ना सिर्फ आपका मुतालबा है, यह मुतालबा ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुतालबा है, यह मुतालबा तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930s में पाकिस्तान बनने से पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि किसी एक अदालत में इतना ताकत नहीं होना चाहिए। एक अदालत अवाम को क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में इंसाफ दे, दूसरा अदालत अवाम को आईनी इश्यूज पे, वफाकी इश्यूज पे इंसाफ दे। ये तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जगह इस मुल्क की बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। यह मुतालबा जस्टिस दुराब पटेल का मुतालबा था। क्या आप में से आपको याद है कि जस्टिस दुराब पटेल कौन था? जस्टिस दुराब पटेल वो जस्टिस था, वो अदालत का मुंसिफ था और असल मुंसिफ था। वो पीसीओ जज नहीं,
وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا. وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے. ان کے خلاف جو آپ نے سو کولڈ ایویڈنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی غیر موجودگی میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا. یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران، جو آج کا عدالت 3 نسلوں بعد مان رہے ہیں کہ جسٹس پٹیل سچا تھا، صحیح تھا، درست تھا، قائد عوام بے قصور تھا. وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوتھ لیتا تو وہ بھی افتخار چودھری کی طرح کسی عامر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا. اس کا باری تھا، اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا. اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نہ سوچتا، اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نہ سوچتا تو وہ بھی پی سی او اوتھ لے کے افتخار چودھری کی طرح ایک عامر کا جج بن سکتا تھا. مگر اس نے چیف جسٹس کا عہدے کو لات مار کے استعفیٰ دیا، مگر کسی عامر کا راج کو قبول نہیں کیا. اس منصف نے 1980s میں مطالبہ کیا کہ آئینی عدالت بنائے، وفاق کا برابری کا نمائندگی ہو. اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی. آج میں کر رہا ہوں، آج آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو قائد اعظم نے لڑا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نامکمل مشن کو ہم مکمل کر کے دکھائیں گے. ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے، ہمارا مطالبہ برابری کا ہے. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ نے تخت دار پہ لٹکایا. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دی. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو. آپ نے اگر منصف بننا ہے، انصاف دینا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا، تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا. ہمارا برابری کا مطالبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے بڑا عدالت بیٹھے، آئین کے بارے میں فیصلے دے، وفاق کے ڈسپیوٹس کے، صوبے کے آپس کے ڈسپیوٹس پہ، صوبے اور وفاق کے ڈسپیوٹس پہ جب وہ فیصلے دے تو اس عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو. ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے، برابری کا ہے. اس برابری کے نعرے کے حوالے سے میں نے کراچی میں بھی ایک شعر سنائی تھی، میں آج بھی اس کو دہرانا چاہوں گا کہ برابری سراسری اساں گھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری. برابری سراسری اساں گھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری. اب میں نے اسلام آباد والوں کو وہی شعر سنانا ہے تو ان کے لیے کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی، عدل انصاف جتنی، عدل انصاف جتنی. یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہمارا دہائیوں سے مطالبہ ہے. اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدالت بنانا پڑے گا.
یہ اب وقت آ گیا ہے، آپ نام جو بھی دے، آپ نے بینچ کا نام دینا ہے، آپ نے عدالت کا نام دینا ہے، نام آپ رکھے، مطالبہ ہمارا پورا کرے کہ وفاقی آئینی جو عدالت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا۔ ہم اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا کر سکتے ہیں، مگر آج بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، اور میرا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم یہ آئین سازی 18ویں ترمیم کی طرح کرے، یہ آئین سازی 1973 کی آئین سازی کی طرح کرے، اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیلوں کا مطالبہ شہید بی بی کے نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے، ہم سے جو ہو سکے ہم نے کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا، بینچ ہوگا، میں نے کہا چلے بینچ بنائے مگر برابری کا نمائندگی دے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوگا، وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا، انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد دھرنا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے، وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی کام کر کے دکھایا۔ جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے، اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا۔ مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناؤ، حیدرآباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق بنے۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین، یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے، اور میں چاہ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو، مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی، کمپرومائز بھی کر دی، درمیانی راستہ بھی نکال دیا۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کا مطالبہ تھا تحریک انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے۔ اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا، وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ہم نے 420 میں نے نہیں کہا، اس نے کہا بھائی، میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دہرا رہا، تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوائے انٹیریئر منسٹر سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کروائے۔ اب میرے سامنے 2 راستے ہیں، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، تو جو میرے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں
اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں، یا یہ آج بھی ممکن ہے، کل پرسوں مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا، آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا، وہ ڈرافٹ نون لیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا، اس کے اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا۔ تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپوزیشن ممبران سے، مولانا فضل الرحمان سے کی جماعت سے، پی ٹی آئی سے، باقی سب سے، کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین سازی ہونے جا رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے۔ میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے۔ آج کی سیاست بھول جائے، آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے، آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسوں اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ڈالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے، جمہوری طریقے سے پورا کرے، اچھا انداز سے پورا کرے، غیر متنازع طریقے سے پورا کرے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے، پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے، اور آئے ہم سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کی سطح پہ، صوبہ کی سطح پہ عوام کو فوری انصاف دلوانے کے، برابری کی بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے۔ یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کا نہ سوچے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچے، اور یہ پہچانے، یہ جانے کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں، اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمان کی عزت میں اضافہ کریں، ہم سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا جمہور کا سیاستدانوں کا قد میں اضافہ ہو۔ ہم اس طریقے سے سیاست نہ کریں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے، سیاستدان کو گالی دے، اور خدا نخواستہ ہمارا آئین سازی کو، ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آخری موقع ہے، ہوش کی ناخن لے۔ سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم متحد ہو چکے ہیں، جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جب اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا۔ جب میں اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں۔ میں اسلام آباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرے، اور آئے جب بھی ووٹ ہوتا ہے ہم سب جا کے اپنا ووٹ ڈال کے غیر متنازع طریقے سے غیر متنازع آئین سازی کرے۔ اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے،
पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं, तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है, वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपना शोधा को नहीं बोलते हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद आप शहीद बीबी के मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके का ये वादा भी पूरा करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाकी वादे भी हम पूरा करेंगे। शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। आपका मैं इजाजत मांगता हूं। मैंने अभी भी वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, मौलाना साहब से मिलना है और आपका ये काम, आपका ये आइन साजी का मरहला पूरा करके डिलीवर भी करना है। जिए भुट्टो।